میں تقریر سننے کے لیے آیا ہوں۔ آج کے مہمان خصوصی صاحب نسبت بزرگ اور حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب جو بہت اہم شخصیت ہیں، حضرت مولانا برار الحق صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ مفید اور مؤثر باتیں ہم سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کا انتظار ہے آپ کو۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ ہو، لیکن بہرحال آنے کے بعد مجھے یہاں پر بڑی خوشی ہوئی۔ اس خوشی کا میں ضرور اظہار کروں گا، تقریر نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اناؤنسر صاحب ہی غالباً اعلان کر رہے تھے کہ اس مدرسے سے 33 حفاظ تیار ہوئے ہیں۔ 33 حفاظ، باہر سے سنا تھا 33 بھی ہو سکتے ہیں، 37 بھی ہو سکتے ہیں، 35 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ گنتی بڑی قریب ہے، 33 35 37 تقریباً لگا دیا تھا۔ نہیں، میں ویسے کہنا چاہ رہا ہوں، تو لہذا بڑی تعداد میں چلو حفاظ تیار ہوئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں کے اوپر دستار رکھی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس خدمت کے لیے مولانا مقیم صاحب، ان کے دیگر اسٹاف کے لوگ، اساتذہ، متعلقین، معاونین، جو لوگ بھی بہرحال لگے ہوئے ہیں، سب داد تحسین کے لائق ہیں، اور ان کو بہرحال مبارکبادی دی جانی چاہیے کہ اس کم عمری میں اس مدرسے نے اتنا بڑا مال تیار کر دیا، اور یہ سب کے سب بہرحال نونہال کل قیامت کے دن کتنے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تب یہی قرآن کریم ہے، جس کو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ اس قرآن کریم کو ہم یقیناً اپنے سینوں کے اندر محفوظ نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر خود آتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اسی دستور کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اے بار الہ، اس ذمہ داری کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری قدرت میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم اٹھا لیں۔ پہاڑوں کا وجود ہمارے وجود سے بڑا، آسمانوں کا وجود ہمارے وجود سے بڑا، زمین کا وجود ہمارے وجود سے بڑا، سب نے انکار کر دیا۔ لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، نہ آگا دیکھا نہ پیچھا، اور اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم نے کہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر پہاڑوں پر اس قرآن کریم کو نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی بنیاد پر پہاڑ دب جاتے، پھٹ جاتے تھے۔ اور آپ دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کریم کو کیسے اٹھا لیا کرتے اور کیسے اپنے سینے کے اندر اس کو سمو لیا کرتے ہیں۔ یہ دراصل بات کیا ہے، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے تحمل کرنا آسان ہو گیا تھا، ورنہ پہاڑوں کی طرح دب جاتے، پھٹ جاتے، ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن کسی کام کو اگر واسطوں کے ساتھ کر دیا جایا کرتا ہے تو یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نے بچپنے کے اندر دیکھا کہ بچے شرارت کرتے تھے، ایک شیشہ لے لیا کرتے تھے اور شیشہ لے کر دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بچوں کے آنکھوں کے اوپر لائٹ ڈالا کرتے تھے، اس شیشے سے اس کا جو عکس آیا کرتا تھا۔ حالانکہ مئی جون کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں گرمی کتنی تیز ہوتی ہے، آدمی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جایا کرتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جایا کرتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آدمی بدن بالکل پسینے میں ڈوب جایا کرتا ہے، یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس شیشے کی گرمی کچھ نہیں پڑا کرتی، شیشے کی
دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دراصل سورج کی گرمی سیدھے شیشے پر پڑی اور شیشے کے واسطے سے ہمارے اوپر پڑی. اس واسطے کی بنیاد پر فرق پڑ گیا. اسی طریقے سے قرآن کریم اگر ہمارے سینوں پر ڈائریکٹ اتار دیا جاتا تو سینے ہمارے پھٹ جاتے، لیکن نبی کے سینے کے اوپر اتار کر کے یہ ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بننے کا موقع مل گیا تھا. تو واسطوں کے ساتھ اتنا بڑا فرق پڑ جایا کرتا ہے، لیکن نبی کے سینے کو بھی اس قابل بنایا گیا. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کا 3 مرتبہ آپریشن کیا گیا. کئی مرتبہ؟ بچپنے کے اندر کچھ شرارت کا مادہ ہوتا ہے نا بچوں میں، آپ دیکھتے ہی ہیں، جہاں چڑھیں گے وہاں کودیں گے، بندر پیچھے رہ جایا کرتا ہے بچوں کی شرارتوں کے مقابلے میں. لیکن خیر نبی کا بچپن تھا. نبی کے بچپن میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت دائی حلیمہ لے کر کے چلی گئی تو اس موقع پر باہر گئے ہوئے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے سینے کو چاک کیا اور اس سینے مبارک کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد آب زمزم سے دھلا. کہیں سے دھلا؟ آب زمزم سے دھلا اور بہرا سینہ بند کرا کر کے اور دل اندر رکھ کر کے چلے گئے. ایک اندر کا عجیب کیفیت ہو گئی صاحب. اماں بھی سوچ رہی ہے کیا ہوا، بچوں نے جا کر کے اطلاع دے دی کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد کیا تھی کہ بچپنے کے اندر جو تھوڑی بہت شرارت کا مادہ پایا جایا کرتا ہے اس تمام کو ختم کر دیا جائے صاحب. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک مرتبہ یار دوست احباب بچپنے کے اندر 8-9 سال کی عمر تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کوئی گانے بجانے کی مجلس تھی، کھیل کود کی مجلس تھی، رات میں لے کر کے چلے گئے. بیٹھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پوری رات گزر گئی، مجھے پتہ نہیں چل سکا کیا ہوا تھا. اور ہماری صورتحال تو یہ ہوا کرتی ہے کہ گانوں کی محفل ہو تو جاگتے رہتے ہیں صاحب، اور اگر جلسے کی محفل ہو تو سو جایا کرتے ہیں صاحب. ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، سب نے کھانا کھایا، دعوت ہوئی اور پیچھے قبرستان بنا پڑا ہے، پورا قبرستان بنا پڑا ہے. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء تقریر کر رہے ہیں اور سب لیٹے پڑے تھے، سو رہے تھے جا کر کے. تو لہذا بچپنے کا جو اثر تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، آپ دیکھیے ہم جیسا آدمی ہوتا تو آنکھوں کو تج دیتا، تماشا دیکھتا رہتا، لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوئی. اور بچپنے کے اندر جو آپریشن ہوا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ برائی سے بچ گئے. نبی معصوم ہوا کرتا ہے، بچپنے سے اس کی حفاظت کی جایا کرتی ہے. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا نبوت دینے کا مسئلہ آیا، نبی بنائے جانے کا مسئلہ آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر قلب اطہر چاک کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنا تھا. ضرورت تھی اس بات کی کہ بہرحال آپ کے دل کو صاف ستھرا کیا جائے. اور جوانی کے اندر جو بہرحال دیکھتے ہیں آپ جوانوں کو کیسے گاڑی چلایا کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ریس ہی ریس ہوتی ہے اور اس طریقے سے بھگایا کرتے ہیں. کتنے واقعات پیش آ جایا کرتے ہیں. تو جوانی کے اندر اس انداز کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. اللہ کے رسول کو جب نبی بنائے جانے کا مسئلہ ہے پھر قلب اطہر سے شک کیا گیا، چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا اور دھلنے کے بعد بند کر دیا گیا، نبی بنا دیا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جب معراج میں تشریف لے گئے، زمین سے لے کے آسمانوں تک جانا تھا، آسمانوں کی سیر کرنا تھی، وہاں کے عجائبات دیکھنا تھے، وہاں کے ایسے مناظر دیکھنا تھے جن کا تحمل آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر قلب اطہر کو اس لائق بنایا گیا وہاں کی سیر کر سکے. کئی مرتبہ آپریشن ہوا. اور میں آپ سے ایک نکتے کی بات عرض کروں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قلب اطہر کو دھلا گیا تھا وہ آب زمزم سے دھلا گیا تھا، آب کوثر سے نہیں دھلا گیا تھا. لکھا ہے مفسرین نے کہ آب زمزم آب کوثر سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر عقیدت کے ساتھ ایک بیمار پی لیا کرتا ہے تو شفا یاب ہو جایا کرتا ہے. کتنے لوگوں نے مجھے ایسے ایسے واقعات سنائے کہ میرے مولانا یہ زخم تھا، 20 سال سے میرے زخم تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اتنا کیا آب زمزم لگاتا رہا. آج اللہ کا شکر ہے، حج سے واپس آیا ہوں، زخم ٹھیک ہو گیا تھا. بڑے بڑے مریض جنہوں نے سنایا کہ مجھے یہ مرض تھا، ڈاکٹروں نے مجھے فیل کر دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ زمزم ہی پیا ہے، کھجور کھائی ہے، زمزم پیا ہے، کھجور کھائی ہے، زمزم پیا ہے. اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ میں چنگا ہوں آپ کے سامنے تک.
تو اس لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن آیا ہے ہمارے پاس، یہ کلام آیا ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ کتنی مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار جب جایا کرتا ہے، رمضان آتا ہے تو دھلائی ہوا کرتی ہے، صفائی ہوا کرتی ہے مسجد کی، تب جا کر قرآن کریم کی دھول ہٹائی جایا کرتی ہے۔ بیٹی کو جہیز میں دے دیا جایا کرتا ہے، صورتحال یہ ہوا کرتی ہے بیٹی 2-4 دن تو پڑھا کرتی ہے اور اس کے بعد رکھ جایا کرتا ہے قرآن کریم اور دھول چڑھتی رہتی ہے۔ جب گھر کی جھڑائی پوچھائی ہوا کرتی ہے، رنگ پینٹ کا مرحلہ آیا کرتا ہے، تب معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو بھی جھاڑ لیا جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے، ہمارے اوپر حق بنا کرتا ہے، یا سجانے کی کتاب نہیں، قرآن خوانی کی کتاب نہیں، یا اسی طریقے سے برکت کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ تو دراصل عمل کرنے کی کتاب ہے اور یاد کرنے کی کتاب ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو ہمیں جاننا ہے، ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعتاً ہم سچے عاشق ہیں قرآن کریم کے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ معلومات کم ہے ہماری۔ کون نہیں جانتا نماز پڑھنا فرض ہے؟ کون نہیں جانا کرتا زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ اور کون نہیں جانا کرتا کہ حرام کھانا برا ہے؟ تابعہ ہم میں سے کون نہیں جانا کرتا رشوت لینا جائز ہے؟ مسلمان نہیں لیتے۔ سود لینا غلط ہے، دینا غلط ہے، کون نہیں جانا کرتا؟ لیکن کون نہیں لیتا، کون نہیں دیتا تھا جا کر کے؟ کون نہیں جانا کرتا صاحب؟ جھوٹی وکالت کرنا غلط ہے، حرام خوری ہے یہ تابعہ کر۔ جھوٹی وکالت کتنے مسلمان وکیل کیا کرتے ہیں، میں سچی وکالت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹی وکالت کی جایا کرتے۔ کون نہیں جانا کرتا کہ چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے کے بعد دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا غلط ہے، حرام ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو کیا نہیں کیا کرتے تھا جا کر کے۔ تو اس لیے سٹا بازی کون نہیں جانا کرتا، جوا بازی کون نہیں جانا کرتا، کبوتر بازی کون نہیں جانا کرتا، بھینسا بازی کون نہیں جانا کرتا کہ حرام ہے، لیکن اس کے اوپر پیسے رکھے جایا کرتے ہیں، حرام خوری ہوا کرتی ہے، اور چاہتے یہ ہے کہ صاحب ہمارے سے فرشتوں والے اعمال سرزد ہوں، حرام کھانے سے بچ جائیے، حلال کھانے کو اختیار کر لیجئے۔ حلال کھائیں گے عبادات کا شوق پیدا ہو جائے گا، حرام کھائیں گے تو نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا 40 دن کی عبادت کا ثواب ختم۔ لو صاحب ہم نے نماز پڑھی پابندی کے ساتھ، ثواب ختم 40 دن کا، روزے رکھے پورے 30 دن کے، 40 دن کی عبادت ختم ہو، روزے جا رہے ہیں ہمارے تابع۔ تو اس لیے جو عبادت ہم کریں اس کو بچانا بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے، بچانا بھی ضروری ہے، بلکہ کرنے سے زیادہ بچانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کا اگر شوق مرحمت فرمایا تو ایسا مت کرو کہ ہماری عبادت کا ثواب کہیں دوسروں کو چلا جائے۔ تھا آدمی غیبت کرتا ہے، جانتے غیبت کرتے، آج تو کہتے ہیں میں تو صاحب حقیقت بتا رہا ہوں، تھا بالکل سچ بول رہا ہوں میں تو صاحب، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر جھوٹ بول کر کے الزام لگا رہا ہے یہ تو الزام ہے، بہتان ہے صاحب، تو لہذا غیبت کرتا ہے کہ صاحب وہ ہے تو حقیقت بتا رہا ہوتا۔ اور روایت میں آیا کرتا ہے کہ جو آدمی جس کی غیبت کیا کرتا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس آدمی کے کھاتے میں لکھ دی جایا کرتی ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی ہے صاحب، نیکیاں ہم نے کی اور دشمن کو دے دی ہم نے صاحب، وہ دشمن کو دے دی ہم نے صاحب۔ ارے کم سے کم نیکیاں کی تھی تو بچا تو لیتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ارے غیبت کرنا تو باپ کی کرو، گھر کی نیکیاں، گھر کی نیکیاں، ارے گھر میں تو رہے کم سے کم، دشمنوں کو دے رہے ہیں ہم اپنی نیکیاں، تو لہذا اپنی نیکیاں تو اپنے گھر میں رہ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے، گھر کی مٹی گھر میں لگ جائے زیادہ اچھی بات ہے، لیکن گھر کی مٹی دوسروں کے گھروں کو لگاویں کتنی بری بات ہوگی صاحب۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے تو لہذا دین کو بچائیں بھی، دین کے تقاضوں پر عمل بھی کریں۔ ہم سب کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔